قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا، پھر اس کو پکڑنا اور پھر اس کو آگے بنانا، پھر اس کو پھیلانا، یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل جیسے آپ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، شاید انٹرنیٹ پر بھی اللہ کے قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی ایک سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا۔ آیات کو بدل دیتے ہیں، اگلی پچھلے کے ساتھ لگا دی، آگے پیچھے الفاظ کر دیے، یا کچھ الفاظ آگے پیچھے بڑھا دیے، جیسے پہلے دور میں بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی۔ تو بہرحال اس نے بھی یہ حملہ کیا، لیکن یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ جز پر کبھی کل کا اطلاق نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ یعنی اگر آپ جا رہے ہوں اور سڑک پر ایک ٹانگ پڑی ہو تو آپ کہیں گے آدمی کی ٹانگ پڑی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے۔ ہاتھ پڑا ہو تو آپ کہیں گے کہ ایک آدمی کا یار ہاتھ پڑا ہے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے، حالانکہ ہے تو جز اس کی، ہے تو اسی کی جز، اسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، لیکن جز کو کبھی کل نہیں کہتے۔ جز سے کل سمجھ تو آ سکتی ہے، لیکن جز کا اطلاق کبھی کل پہ نہیں کیا جاتا کہ ہم ایک خواب دیکھنے کو پھر نبوت پر معمول کر لیں کہ چونکہ خواب باقی ہیں لہذا نبوت بھی باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب عجیب خواب دیکھے، اور انبیاء کے تو خواب بھی مبارک ہوتے ہیں۔ اور خواب میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی آدمی دیکھتا کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہو، کبھی آدمی دیکھتا ہے اور نتیجہ اس کے برعکس ہو، کبھی آدمی بظاہر دیکھتا ہے کہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے لیکن وہ ایک رحمت ہوتی، جیسے ایک بی بی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا ڈر گئی۔ حضور نے فرمایا ماذا رأیت، کیا تم؟ انہوں نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹ، آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا، پھر بی بی فاطمہ کے پاس آیا، پھر بی بی فاطمہ کے بدن کا ٹکڑا کٹ کے پھر میری گود میں آ گیا، تو حضور مجھے تو صبح سے پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا مبارک خواب ہے۔ اس نے پوچھا حضور یہ کیسے مبارک خواب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ بی بی فاطمہ کو بچہ دیں گے، اور بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور بی بی فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، اور وہ بچہ جو ہے تمہاری گود میں آئے گا اور تم اسے کھلاؤ گے۔ یہ تو بڑا مبارک خواب۔ اب حالانکہ بی بی صاحبہ اس کو کتنا خطرناک سمجھ رہی تھی، اور اس کی تعبیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ تعبیر کتنی خوشکن نکل آئی۔ اس لیے جیسے یوسف علیہ السلام کے خواب کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیا۔ تو بہرحال یہ بڑی لمبی ایک الگ رؤیا پر علماء نے تو کتابیں لکھی، مستقل کتابیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی معمولی سی بات ہے، اس پر علماء نے تالیفات کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں بات۔ اور پھر فن رؤیا جو ہے، تعبیر رؤیا، یہ مستقل ایک علم۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بربنائے تحدیث نعمت کہی تھی، علمنی تعبیر الاحادیث، کہ میرے اللہ نے مجھے خواب کی تعبیر کا خصوصی علم۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب کی تعبیر خود دیتے تھے، اور نہیں تو حضرت صدیق کو حکم فرماتے تھے کہ تم تعبیر دو، کیونکہ حضرت ابو بکر بھی فن تعبیر رویا میں بہت بڑا مقام رکھتے۔ اسی طرح تعبیر رویا پر بڑی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور کتابیں محمد ابن سیرین کی، وہ بھی تعبیر رویا میں اپنے وقت کے امام تھے، اور اللہ نے انہیں بھی بڑا عجیب علم، یعنی اتنی باریک بینی سے وہ تعبیر دیتے تھے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے ایک تست ہے انگاروں کا بھرا ہوا، اس میں انگارے دہک رہے ہیں۔ وہ حضرت محمد ابن سیرین کی خدمت میں آیا، خواب بتایا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑا اچھا خواب ہے، آپ کو بہت دولت ملے گی، ہیرے جواہرات ملیں گے، آپ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک تست ہے لوہے کا، اس میں انگارے بھڑک رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بڑا خطرناک خواب ہے، تمہارے گھر کو آگ لگ جائے گی، وہ چلا گیا۔ تو آپ کے طلباء نے آپ سے پوچھا کہ حضرت خواب تو تقریباً دونوں آدمیوں کے ایک جیسے تھے، لیکن ایک آدمی آج سے 4 مہینے پہلے آیا تو آپ نے کہا کہ آپ کو ہیرے جواہر ملیں گے، موتی ملیں گے، پیسے ملیں گے، اس غریب کو کہا کہ تمہارا گھر جل جائے گا، خواب تو ایک جیسا ہے۔ انہوں نے فرمایا خواب تو ایک جیسا ہے لیکن وقت ایک جیسا نہیں۔ اس نے جب خواب دیکھا تھا تو موسم ٹھنڈا تھا، تو ٹھنڈی موسم میں آدمی آگ سے فائدہ اٹھاتا ہے، آگ مضر نہیں ہوتی، ہر آدمی آگ استعمال کرتا ہے، اور اس نے جب خواب دیکھا تو موسم گرم تھا، گرمی میں آگ دیکھے تو عذاب کی علامت ہے، تو اس لیے اس وقت کے مطابق میں نے تعبیر دی تھی، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی تعبیر دی۔ تو یہ تعبیر رویا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علم۔
اور پھر یہ رویا کا تو سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی پڑھا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احدثکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں اپنے بارے میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، وانا بشارت اخی عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں، وانا رؤیا امی الذی رأت، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا۔ تو حضور سے پہلے اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَهَكَذَا أُمَّهَاتُ الْأَنبِيَاءِ يَرَيْنَا، اسی طرح ہر نبی کی مائیں جو ہیں وہ خواب دیکھتی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رویا صادقہ کا ایک دور شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے۔ اور دوسری بات یہ اپنا حضور فرماتے ہیں جس کا ذکر بعد میں آپ نے کیا کہ عجیب بات ہوتی تھی کہ میں کبھی کبھی اکیلا پہاڑوں میں اور باہر گزر رہا ہوتا تو مجھے آواز سنائی دیتی جیسے کوئی مجھ پہ سلام کہہ رہا ہے، اور میں جب ادھر ادھر دیکھتا تو مجھے کوئی نظر نہ آتا۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حبب الی الخلاء، اب خدا کی قدرت ہے کہ مجھے علیحدہ بیٹھنے کی طبیعت چاہنے لگی کہ الگ خلوت، یعنی جسے آپ کہتے ہیں خلوت، کہ اب دل نہیں کرتا تھا کہ میں لوگوں میں بیٹھوں، بلکہ طبیعت میں یہ آ گیا تھا کہ مجھے بالکل الگ تھلگ بیٹھنا چاہیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علیحدہ عبادت کے لیے، اپنی یکسوئی کے لیے، اپنے سکون قلب کے لیے جو مقام منتخب فرمایا وہ غار حرا۔ آپ تو چونکہ مکے میں رہتے ہیں الحمدللہ، غار حرا جبل نور جسے کہتے ہیں، تو اسی کے اندر غار حرا ہے، اور وہ غار مبارک ہے کہ آدمی اندر آرام سے اس میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور ویسے غار حرا پہ جانا اتنا مشکل نہیں، جیسے غار ثور پہ جانا ذرا مشکل ہے کہ وہ ذرا سفر زیادہ ہے اور چڑھائی زیادہ ہے، غار حرا پہ کوئی اتنا مشکل نہیں، اب تو راستہ بھی موجود ہے، پہلے دور میں تو راستہ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ اپنے لیے زاد راہ لے لیتا، کچھ پانی کی مشکیزہ زمزم کا لے لیا، کچھ ستو لے لیے، کچھ چنے لے لیے، کچھ کھانے کی چیزیں لے لی، اور پھر غار میں چلے گئے، اور 8 دن 10 دن اور کبھی کبھی مہینہ بھی حضور پاک غار سے نہیں ہوتے، ایک مہینہ۔ اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس دور میں کہ نہ بجلی، نہ راستہ، نہ کمکمے، نہ روشنی، تنہائی، کالے پہاڑ، پھر اکیلا جا کے غار میں رہنا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غار، تو وہاں نہ روشنی ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس تنہائی سے حضور کو اتنی محبت تھی، حضور فرماتے حب بھی بھائی دی ہے، مجھے محبوب کر دی گئی کہ بس اب میں نے اکیلا رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ پروردگار عالم جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا، رسالت کا، نبوت کا اور ساری انسانیت کی ہدایت کا معلم ہونے کا تاج سر پہ پہنانا تھا، اللہ نے پھر اپنے نبی کو ہر لحاظ سے تیار تو کرنا، یعنی آپ دیکھیں ہر لحاظ، کبھی آپ کی بچپن میں، کبھی دور رضاعت میں، کبھی بچپن میں دل صاف کیے جا رہے ہیں، جنت سے ایمان و حکمت لا کے بھری جا رہی ہے، اور ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہذا حظ شیطان، یعنی اندر سے باہر سے جسمی، اسمی، بدنی، روحانی، ہر طرح سے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو تیار فرما رہے ہیں، نبوت رسالت، یعنی بولنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال میں کسی کو آپ نے گالی دی، یعنی آپ اندازہ فرمائیں، آپ غار میں بیٹھے ہیں۔ اچھا پھر غار کا انتخاب کرنا، اور بھی تو مکے میں پہاڑ تھے، کوئی مکے میں ایک پہاڑ ہے، یہ تو پہاڑوں سے گرا ہوا ملک ہے، ہر طرف پہاڑ تھے۔ اچھا کعبۃ اللہ کے بالکل قریب ترین پہاڑ تو جبل ابی قبیس ہے، اور اول جبل وضع علی الارض، سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں رکھا گیا وہ جبل ابی قبیس ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا جو ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے حکمت تھی کہ اللہ نے ایک طرف جانب اعلیٰ ہے اور ایک طرف جانب اسفل ہے، ایک طرف قدا ہے اور ایک طرف قدئی ہے۔ یہ مسفلہ کا علاقہ جو ہے یہ قدئی کہلاتا ہے، یہ نیچے والا ہے، اور یہ قدا ہے، یہ اعلیٰ کہلاتا ہے، اسی لیے جنت المعلیٰ یہ اونچا طرف۔
اور دیکھیں کہ جب نبوت کے لیے وقت آیا تو غار حرا کا انتخاب ہوا، اور جب ہجرت کے لیے وقت آیا تو غار ثور کا انتخاب ہوا. یعنی ایک طرف جو ہے مقام علو ہے، اعلیٰ جانب میں بٹھایا گیا. اب چونکہ نبوت مل گئی ہے اور سفر ہے تو لازماً اب نزول ہے الی المدینہ، تو پھر غار یعنی ثور کا انتظام کیا گیا. اور یہ بات بھی دیکھیں علماء نے لکھا ہے، اور یہ بات بقائے حقائق ہیں، یعنی محض تخیل اور محبت اور پیار میں ایک فسانہ نہیں، کہ غار حرا پر اگر بیٹھ کے نظر ڈالیں تو سیدھی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے. یہ تو اب درمیان میں مکانات آ گئے، بلڈنگیں آ گئی، حالات بدل گئے، رخ بدل گئے، ورنہ یہ ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا. اور غار ثور میں بیٹھ کے اگر دیکھیں تو سیدھا کعبہ نظر آتا تھا. دونوں طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ حضور اگر دیکھنا چاہیں تو کعبے کو بھی دیکھتے رہے اور عبادت بھی فرماتے رہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذات راہ ختم ہو جاتی تو آپ پھر تشریف لے آتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور اس وقت کچھ حالات اگر ہوتے مکے کے تو اس میں بھی حضور دخل عطا فرماتے، اور کسی غریب کی مدد ہوتی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی. یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خیال رہتا تھا کہ بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ ایک دن دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم میرے پاس آئے، لیکن بہت ہی حزین تھے اور بہت ہی غم تھا آپ کی طبیعت پہ، آپ کے چہرے مبارک پہ غم، بالکل غم واضح تھا. تو بی بی خدیجہ فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی. میں نے کہا حضور کیا بات، کیوں آپ غم؟ حضور نے فرمایا خدیجہ آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھے، اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن پہ کپڑا نہیں، جن کے کھانے کے لیے کچھ روٹی نہیں، اور جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں. ان کی غربت کو دیکھ کر میرا طبیعت جو تھی اس پہ اثر ہو گیا، مجھے غم آ گیا کہ میں ان کی کیا مدد کروں. تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ لا تحزن یا رسول اللہ، آپ کیوں گھبراتے، کوئی غم کرنے کے لیے. تو بی بی خدیجہ نے اسی وقت غلاموں کو بھی بلایا اور اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی بلایا. اور بعض روایات میں ہے کہ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی بھی تھے. اور حضرت علی کا ہونا جو ہے وہ بالکل حقیقت، اس لیے وجہ دراصل یہ تھی کہ ابی طالب کے زمانے میں غربت کا دور تھا، کیونکہ ابی طالب جو ہے وہ بہت سخی آدمی تھے، جیسے عبد المطلب سخی. اور پھر چونکہ مکے کی سرداری ان کے پاس تھی، اور سرداروں پر تو صاف بات ہے پھر اخراجات کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ حجاج کو سنبھالنا، زمزم کا پلانا، حجاج کی خدمت کرنا، امور کو سنبھالنا، ہر فریادی کی فریاد سننا، ان کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا، تو ان پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. تو حضرت ابی طالب کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اچھی طرح سے اپنی پوری اولاد کو کھانا بھی نہیں دے سکتے. تو اس وقت ابی طالب کے کچھ عزیز، کچھ رشتہ دار بنو طالب جو تھے، بنی ہاشم جو تھے، وہ کٹے ہوئے، ان میں حضور بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابی طالب کے پاس چلیں. ابی طالب کے پاس آئے، ان سے کہا کہ ابو طالب تم سردار ہو ہم سب کے، اور بنو ہاشم کا ناک ہو، تمہارے ساتھ ہی ہماری عزت وابستہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہے، آپ اتنے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بچہ جو ہے نا اپنا ہمیں دے، کہ مختلف گھر ہیں، ہر بچے کی ذمہ داری ایک گھر اٹھا لے گا، وہ اس گھر میں رہے گا، کھائے گا، پیے گا، آئے گا آپ کے پاس، تو آپ سے بوجھ جو ہے وہ بٹ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا فترکولی عقیلا، میرا ایک بیٹا عقیل بڑا جو ہے اس کو تو میرے پاس رہنے دو، اور باقی بچے ٹھیک ہے، تم بھی تو چاچے ہو، خالہ ہو، ماموں ہو، عزیز ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم لے جاؤ. تو حضرت علی حضور کے گھر میں آ گئے اس وجہ سے، تو وہ بی بی خدیجہ کے گھر میں تربیت رہتے ہیں. یعنی یہ بھی اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ نے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے ابتدائی، وہ سارا سیدہ خدیجہ کے گھر میں گزرا، اور قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یعنی یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس وقت حضرت علی بھی تھے. تو جب سارے رشتہ دار آ گئے، ابو بکر بھی آ گئے، ان کے غلام بھی آ گئے، اور رشتہ دار بھی آ گئے، تو بی بی خدیجہ نے میسرہ کو حکم دیا کہ اندر سے درہم و دینار جو ہیں ان کی وہ تھیلیاں جو ہے لے آؤ.
اور حضور کے سامنے ہنڈل. اس زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے. یہ کاغذ کی چیزیں، کاغذ کے نوٹ اور کاغذ کے پیسے تو یہ بہت بعد میں بنائے گئے. پہلے تو چونکہ اعتماد جو ہے وہ سونے اور چاندی پہ ہوتا تھا، یا درہم یا دینار. اس کے نام مختلف ہوتے تھے، ہر علاقے کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے، لیکن بنیاد جو تھی کرنسی کی وہ سونے اور چاندی پہ. اور اسلام بھی اصل میں جو بنیاد سمجھتا ہے نا معاملات کی، وہ سونے اور چاندی کو سمجھتا. یہ بھی ایک دراصل یعنی بہت بڑا اقتصادی مسئلہ ہے کہ اس سے ہٹ کر ہم کاغذوں پہ آ گئے. اگر ہم اسی اصل پہ رہتے تو کبھی ملک اتنے نقصان میں نہ آتے جو آج اقتصادی تباہی کا شکار ہو جائے. کیونکہ صاف بات ہے نا جی، پیسے چھاپنا تو مشکل نہیں ہوتا نا. پریس میں آپ نے نوٹ ہی چھاپتے چلے گئے، چھاپتے چلے گئے، چھاپتے چلے گئے، آخر مر گئے. لیکن جب ہوتا ہی سونا چاندی تو آپ کہاں سے لے آتے سونا چاندی؟ جتنا ہوتا اتنی پاؤں پھیلاتے آپ. اسی لیے علماء لکھتے ہیں نا کہ اگر آپ نے آج سے 40 سال پہلے شادی کی تھی اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میں 10,000 روپے حق مار دوں گا، تو آج اس 10,000 کی کیا حیثیت ہے جناب؟ اس وقت تو 10,000، 40 سال پہلے تو 10,000 ایک بہت بڑی بات تھی. لیکن وہ آپ نے ادا کیے 40 سال بعد، اب تو وہ 10,000 یا 10 روپے کے برابر بھی نہیں رہے. اس لیے علماء کہتے تھے کہ ایسے معاہدات جو ہیں وہ بھی سونا چاندی رکھا جائے بجائے پیسوں، کہ جب بھی حق المار کا فیصلہ ہو سونے چاندی سے ہو، چاہے نقد ہو یا ادھار ہو. لکھا جائے کہ 10 تولے سونا یا 20 تولے سونا، تاکہ جب بھی کبھی عورت کو ملے کوئی چیز تو ملے. محض تلاوب نہ ہو لکھا ہوا ہو کاغذوں میں ہم نے 1 لاکھ روپیہ مہر دے دی، اور آج آپ 1 لاکھ روپے دے دیں، 7,000 ریال بھی نہیں بنتے. 7,000 ریال سے وہ کیا کر لے بیچاری. تو بہر صورت میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی خدیجہ نے حکم دیا تو میسرہ غلام نے آ کر آپ کے سامنے اتنا درہم و دینار ڈالے کہ مورخین کہتے ہیں کہ حضور ان کے سامنے چھپ گئے، یعنی اتنا اونچی ہو گئی وہ ڈھیری. اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سارا مال آپ کے لیے ہے، آپ غریبوں میں تقسیم. آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اداس کیوں ہوتے ہیں؟ لٹا دیں آپ، مال میرا ہے لیکن ہاتھ آپ کا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم. حضور نے کہاں گھر میں رکھنا تھا؟ وہ رحمت تو جہاں، اسے دنیا سے کیا تھا؟ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فرماتے ہیں کہ میں غار میں بیٹھا تھا، عبادت میں مشغول تھا، کہ ایک آدمی ایسے سامنے، ایک تو اس کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے سامنے سے ایسے ہوا میں فضا میں کیسے آ رہا ہے. اور جب وہ میرے پاس آیا، آ کے اس نے سلام کیا، اور اس کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا، اس کپڑے میں کچھ لکھی ہوئی چیز تھی. اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے آتے ہی سلام کرنے کے بعد ہی مجھے فوراً کہا کہ اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس نے کہا کہ اقرا پڑھو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل نے ویسے کہا تھا پڑھو، تو صرف اگر پڑھنا ہوتا تو وہ حضور کے لیے کون سی مشکل بات تھی؟ حضور عرب ہیں اور جبریل بھی عربی زبان میں کلام کہہ رہا ہے، تو عربی کو اگر آپ کہیں، عربی زبان کو میرے ساتھ دہراتے جاؤ تو کون سی مشکل بات ہے؟ جیسے آپ کسی ہندوستان کے آدمی سے کہیں کہ جی میں اردو میں بات کرتا ہوں، آپ وہی لفظ کہتے جائیں کہ جی میں آج حرم شریف جاؤں گا، تو اس لفظ کا کہنا اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کیا مشکل تھا کہ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ اے آنے والے میں پڑھا ہوا نہیں. تو اس لیے محدثین کرام نے لکھا، اور بہت ساری روایات سے اس پہ روشنی بھی پڑتی ہے کہ دراصل وہ ریشمی کپڑے پہ یہ آیات مبارک لکھی ہوئی تھی، اور وہ حضور کے سامنے انہوں نے رکھی اور کہا کہ اقرا. اب حضور نے کہا کہ ما انا بقارئ، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں کیا پڑھوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مدرسے میں گئے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی استاد سے پڑھا نہیں. اس میں کئی حکمتیں تھیں. علماء نے لکھا کہ سب سے بڑی حکمت تو یہ تھی کہ اگر حضور شام تشریف لے جاتے یا اور ملک میں تشریف لے جاتے، اس وقت بھی تو لوگ آخر تھوڑے بہت یعنی دانا دانا تو پڑے ہوئے موجود تھے، تو کل کو دشمنوں کو تہمت لگانے کا موقع ملتا کہ شاید یہ قرآن حضور نے خود لکھا ہو، خود بنایا ہو. لیکن وہ نبی جس نے کبھی ایک لفظ نہ پڑھا ہو اور قرآن پڑھ کے سنا دے،
تو نبی امی ہونا جو تھا وہ دراصل آپ کی صداقت کی دلیل تھی کہ آپ نے پڑھا کوئی نہیں، لیکن ایسا کلام پڑھا رہے ہیں اور ایسا کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی دنیا سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا شاعر، بڑے سے بڑا فصیح انسان جو ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے پھر کہا اقرأ، کہ حضور پڑھیں۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے پھر کہا، عرض کیا اقرأ، حضور پڑھیں۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود، فَزَمَّنِي زَمَّةً شَدِيدَةً، کہ جبریل نے مجھے سینے سے لگا کے پھینچا۔ اللہ اکبر! اب یہ اتصال ہو رہا ہے نا رسول نوری کا رسول بشری کے ساتھ، کیونکہ جبریل بھی تو رسول ہے، جبریل تو پیغمبر ہے اور وہ نوری ہے، وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے نبی تک، اور میرے مدنی رسول ہیں آگے ساری کائنات کے لیے۔ تو اب دو رسولوں کا اتصال جو ہوا، تو اب لقاء جو ہے لقاء نور مال بشر، اور اس بھیجنے کا، اس سینے سے لگانے کا ایسا اثر ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے پھر کہا تو میں نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو دراصل علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے وہ علم جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمایا۔ علوم جو ہیں کبھی نظر سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، اور علوم جو ہیں کبھی اپنے انسان کے ملنے سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ باتیں سمجھائی نہیں جاتی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا وقائع اور حقائق سے تعلق ہے، جب تک آدمی اس میں سے خود نہ گزرے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ سہارنپور کا ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کی حدیث پہ بڑی بڑی شروحات ہیں، بہت بڑے محدث زماں گزرے ہیں، ساری زندگی جنہوں نے حدیث مبارک کی خدمت کی، اور یعنی یوں اندازہ کریں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ تھے۔ تو اس دور میں ایک رواج تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء آتے تھے سہارنپور کا امتحان لینے کے لیے، اور سہارنپور کے علماء جاتے تھے دارالعلوم دیوبند کے امتحان لینے کے لیے، کیونکہ دینی مدارس سے آپس میں امتحان ہوتے تھے، کوئی ڈگری شگری کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا، یہ ڈگریاں اور شہادات اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے تو مطمع نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مدرسے سے نکلنے والا آدمی کہیں سرکاری نوکر نہ بن جائے، اگر ہم نے اس کو ڈگری دے دی جا کے نوکری کر لے گا، پھر ہمارا مشن جو ہے وہ ختم ہے۔ اس لیے وہاں کوئی ڈگری شگری نہیں ہوتی، اور جدید لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ ان مولویوں کو آتا کچھ نہیں، ان کے پاس ڈگری تو ہوتی نہیں، آتا تو صرف اس کو ہے جس کے پاس ڈگری ہو، چاہے لفظ ڈگری کا ترجمہ بھی نہ کر سکتا ہو۔ یعنی اس سے کہو کہ جو تمہارے پاس ڈگری ہے، ڈپلوما ہے، اسی کا لفظ کا تو ترجمہ کر دو، کیا بنتا ہے؟ شاید وہ بھی نہ کر سکے، لیکن چونکہ اس کے پاس ڈگری ہے اور مولوی غریب کے پاس ڈگری نہیں۔ اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ علماء نے یہ سلسلہ رکھا تھا۔ آج آپ نے دیکھ لیا نا جی، ہمارے مدارس دینیہ کے جو مدارس ہیں، اب وفاق المدارس کی سند جو ہے وہ ایم اے کے برابر ہو گئی، سب لوگ سکولوں میں چلے گئے، علم ختم، سکولوں میں بیٹھے ہوئے وہیں پڑھا رہے ہیں الف انار بے بلی، اے حکا کاف کتا۔ کیوں؟ انگریز نے جو یہی پڑھایا تھا، اے ایپل، یہ اے الف سے اللہ کیوں پڑھاتے یہ مسلمان کے بچے کو؟ یہ بے سے بیت اللہ کیوں پڑھاتے؟ بے سے بلی ہی پڑھانی تھی نا انہوں نے۔ یہ حج، ہا سے حج کیوں پڑھاتے؟ ہے سے حکا ہی پڑھانا تھا۔ کاف سے کعبہ کیوں پڑھاتے؟ کاف سے انہوں نے کتا ہی پڑھانا تھا، کیونکہ کتے کی نسل سے یہ لائے تھے یہ لغت۔ نہ ایمان سے کہیں، کیا کاف سے کعبہ نہیں بن سکتا؟ با سے بیت اللہ نہیں بن سکتا؟ الف سے اللہ نہیں بن سکتا؟ میم سے مدینہ مکہ نہیں بن سکتا؟ کیا وجہ ہے آخر آپ اس بلی کتے کے پیچھے آج تک بھاگ رہے ہیں؟ بہرحال ہم سیرت کے موضوع سے نہ ہٹ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ اب دیکھیں علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علماء دیوبند امتحان لینے کے لیے انہیں شکایت کی گئی کہ فلاں طالب العلم جو ہے وہ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی خدمت میں رہتا ہے، ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، گھر کا کام کرتا ہے، پڑھتا زیادہ نہیں۔ تو اب جو ممتحن تھے، اور ممتحن بھی کون تھے؟ شیخ الہند۔ ممتحن تیرے میرے جیسا تو نہیں تھا،
ممتحن وہ تھا اسیر مالٹا، ممتحن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا کہ اس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماں کا لال نہیں لکھ سکا. سب نے اس سے نقل کیا، جنہوں نے بعد میں لکھا ہے سب نے اس سے نقل کیا. ان لوگوں نے بھی نقل کیا جو عقیدے میں اس کے دشمن ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا، مانا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے ترجمے سے. اور انہوں نے کہاں لکھا تھا؟ مالٹے میں بیٹھ کر، کوئی کتاب نہیں، کوئی مرجع نہیں، کوئی مطالعے کا ذریعہ نہیں، بس اپنے دماغ کے زور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں. یہ وہ مولوی تھے نا جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر جو تھی کولے کے ساتھ جیل کی دیواروں پہ لکھ دی سارے قرآن کی تفسیر، کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے، قلم وہ نہیں دیتے. کیا کریں؟ تو وہ باورچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روٹی پکاؤ وہاں جو کولے شولے بچ جائے نا وہ لے آیا کرو. وہ کولے لے آتا اور کولے سے دیوار پر لکھتے رہتے. جیل ختم ہوئی تو تفسیر قرآن ختم ہو. ان کے پاس بھی ڈگری شگری نہیں تھی، بیچارے ان پڑھ آدمی تھے جو کوئی ڈگری نہیں تھی. تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ الہند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا. وہ شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں، تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا. بخاری شریف کی حدیث کا ایک مشکل ترین سوال پوچھا، بچے نے جواب دے دیا، بالکل ٹھیک. دوسرا سوال پوچھا، جواب دے دیا. تیسرا سوال پوچھا، جواب دے دیا. شیخ الہند فکر کر کے سوچتے سوچتے آخر انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں. نے کہا بتاؤ، میں نہیں بول رہا ہوں، میں کوئی کر رہا ہوں، میں کوئی اشارے حدیث کے جواب کے لیے میں کوئی اشارے میں سمجھا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضرت سمجھا نہیں رہے، آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں. یہ جواب تو ایک مولوی نہیں دے سکتا، بچہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے تھے. حتیٰ کہ بعض عراقیین کے علماء تو اتنے مشہور تھے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے مدینہ منورہ میں، شاگرد بیٹھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اور پڑھا رہے ہیں. تو اگر یہ بعد کے لوگ جن کا کوئی مقام بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، وہ اگر علوم میں اتنی دسترس کر سکتے ہیں، جسے آج آپ ٹیلی پیتھی کہہ لیں، آپ کچھ کہہ لیں، آپ کبھی اس سے متاثر ہو کے اس کے دماغ میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے، اس کو بریف کر دیا جاتا ہے، اس کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے، جو دماغ میں ڈال دی گئی وہ نکلتی نہیں. آپ جناب یہ ہے کہ آج یعنی جتنے لوگ ہیں آپ کے پی ایچ ڈی کرنے والے یا سی ایس پی کرنے والے یا آئی سی ایس کے امتحان دینے والے یا اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے، ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن مولوی، نکال کے دکھا دو مجھے. وہ سب سے یعنی سب سے بڑی نفرت اس سے کریں گے جس کے چہرے پہ داڑھی دیکھ لیں. ان کے باپ کی بھی داڑھی ہو تو کہیں گے ہاں اولڈ مین. کوئی آدمی پوچھ لے کہ یہ وہ جو آدمی جا رہا تو چھوٹی نہیں ہے، بوڑھا ہے، ادھر گلی میں رہتے، یعنی اس کو باپ ماننے کے لیے، کیونکہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے. انہوں نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کا مخالف ہے. دماغ میں بیٹھی ہوئی بات. اس بیچارے کے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لوری سے لے کر جوان ہونے تک یہ باتیں دماغ میں بٹھا دی جائیں تو وہ کہاں جائے بیچارہ. اس کے لیے تو داڑھی والا آدمی عجیب نظر آتے، کہتے تو کارٹون ہے، یہ کہتے میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ان چیزوں کا پتہ، ان دو بالوں کی قیمت کا پتہ قیامت میں لگے گا جب ہم حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بھئی داڑھی والے کا کیا مقام ہے اور داڑھی منڈانے والے کی کیا حیثیت ہے حضور کی دربار. تو اس طرح جب لقاء ہوا نا جی جبریل کا حضور سے، ضمنی ضمۃ شدیدۃ، اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق. حضور نے پڑھا اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا. اور جب چلا گیا تو میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہے اور میرا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے اور خوف ہے اور ہیبت ہے اور ایک روب ہے. میں سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو گیا، کیا تغیر آ گیا میری زندگی میں، اتنی بڑی تبدیلی. بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسی وقت جب حضور غار سے آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انت محمد وانا جبرائیل، اور کہتے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں. اور آپ نے اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے علمہ شدید القوا. لیکن یہاں بہرحال لوگوں کو مورخین کو بغالتا لگا ہے. حضور پاک نے جبریل کو دیکھا ہے اور دو دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ زمین میں اور ایک دفعہ آسمان میں. اور اسی طرح یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بعثت سے پہلے
حضور پر سلام بھی فرمایا کرتے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یعنی انسان تو نہیں بلکہ پتھر، اسی لیے مکے میں آج بھی وہ جگہ ہے، آج بھی وہ گلی موجود ہے۔ آپ مروہ سے جب جائیں گے معلیٰ کی طرف تو یہ چھتی ہوئی بازار جسے آپ کہتے ہیں، اس طرف جب نکلیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں گے زگاگ الحجر، کہ بھئی وہ زگاگ وہ حجر والی گلی کون سی ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ زگاگ الحجر ہے۔ اس کو زگاگ الحجر کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ تھا، بخاری شریف میں حدیث۔ فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت ملنے سے پہلے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ یعنی یہ لفظ نہیں ضروری، مقصد ہے کہ وہ سلام کہتا تو پتھر بھی سلام کہتے، اور کیوں نہ کہیں، ابھی تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے کہ پتھروں سے آوازیں آتی تھیں اور مبارکیں آتی تھیں کہ ابشری ابشری یا آمنہ قد حملت بالحمل، مبارک ہو تمہارے پیٹ میں کون سا خوش قسمت بچہ۔ اور یہ کیوں نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ 1,24,000 نبی میں کسی پیغمبر نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا ما سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی پیغمبر، کسی نبی نے جبریل کو تو دیکھا ہے، لیکن اصلی صورت جو اللہ نے جبریل کی اصلی صورت بنائی ہے، جس پہ جبریل کو پیدا کیا گیا، اس صورت پہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ بلکہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی انسان کی اتفاقاً جبریل پہ نظر پڑ جائے تو وہ آدمی اندھا ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا جی، آپ سورج کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ چونکہ کیسے نور کا مقابلہ کریں، کیسے اس شعاع کا مقابلہ کریں؟ تو وہ نور جو ہوتا ہے اللہ کے فرشتے کا، چونکہ وہ تو نوری مخلوق ہے، اس نور کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آگے والا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، جیسے ابھی یہ بتیاں جل رہی ہیں، کیسے نور نظر آ رہا ہے، لیکن اگر سورج نکل آئے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ دیکھا، یاد رکھیں، ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آسمان۔ اور اصلی صورت میں دیکھنے اور دکھانے کی وجہ کیا تھی یہ بھی یاد رکھ لیں، تاکہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی دشمن اسلام، کوئی عدو، کوئی مستشرق، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی وثنی، کوئی ہندو کل کو یہ کہے کہ جی کیا پتہ جو آدمی آیا تھا جس نے پڑھایا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پتہ نہیں وہ کون تھا، حضور نے اس کو جانا تو نہیں، حضور نے کبھی اس کو دیکھا تو تھا نہیں۔ تو اللہ نے صرف لکھا نہیں، لکھا کے ساتھ رویت بھی کرائی، اور رویت 2 دفعہ ہوئی۔ اب البتہ اس میں ذرا اختلاف ہے کہ یہ رویت جو ہے اب وحی آنے کے فوراً بعد ہوئی یا وحی آنے کے بعد کافی مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میں تجھے تیری اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی تم مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ۔ تو جبریل نے کہا کہ بہت اچھا یا رسول اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اجیاد محلے میں کھڑے تھے، یہ محلہ جو جیاد ہے، اور جبریل سامنے آیا، قد سد الافق، کہ پورا افق جو ہے، افق کا معنی یہ جو آسمان و زمین تک آپ کو خلا نظر آ رہا ہے، کہ سارے کا سارا افق بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر مغشیا، حضور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اسی کو قرآن پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ قریب آیا، پھر لٹ کے قریب آیا جبریل جلدی سے، اور اس نے کہا کہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل، کہ محمد مصطفیٰ آپ کیوں ڈر رہے ہیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کمال ہے، یہ سارا افق تمہارے پروں سے بھر گیا۔ اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے، ابھی تو میں نے تھوڑے سے کھولے تھے۔ آپ نے دیکھا نا جیسے مور کبھی پر کھولتا ہے، کبھی تھوڑے سے، کبھی آدھے سے، کبھی پھر پورے کھول لیتا ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ وَلَهُ 600 جناح، اللہ نے جبریل کو 600 پر دیے ہیں۔ اور ایک روایت میں انہوں نے کہا حضور میں نے تو ابھی 2 پر کھولے تھے اپنے۔ حضور نے فرمایا اچھا جبریل کوئی اور بھی اللہ کا فرشتہ ہے جو تم سے بھی زیادہ پروں والا ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور اللہ کے بڑے فرشتے ہیں جن کے 5,000 پر ہیں، میرا تو صرف 600 پر ہے۔
تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کو حضور نے دیکھا زمین، اور ایک دفعہ آسمانوں میں جب معراج پہ گئے، زندگی باقی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ وہ عرض کریں گے۔ تو بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی آنے کے بعد وہ کیفیت، کیونکہ اللہ کا کلام، اس کا اثر، لقاء جبرائیل اور رسول نوری کا اتصال نور رسول بشری سے، اور اس سب کا تحیر کہ حضور بڑی طبیعت پہ اثر ہے، کانپتے ہیں، گھبراہٹ ہے، خوف ہے، اور سب سے پہلے حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا زملونی، کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو، کپڑا ڈالو۔ بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک کے چہرے مبارک پر رنگ اڑا ہوا ہے، گھبراہٹ ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے۔ تو بی بی خدیجہ نے پتہ ہے کیا لفظ کہے؟ اس نے کہا حضور آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی جن کا اثر ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم ہے مجھے محمد مصطفیٰ، انک لتصل الرحم، تم تو رحم رشتے داروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے، مصیبت میں کے مارے ہوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے۔ میرا مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل نہ ڈریں۔ حضور نے فرمایا بہرحال میرے اوپر ایک خوف ہے، اللہ جانے کی کیا بات۔ ایسے ایک چیز آئی، ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا، اور آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، اور میں نے کہا مانا میں کرے۔ تو بی بی خدیجہ چونکہ بہت بڑی دانا خاتون، اس نے کہا حضور آپ ذرا تسلی فرمائیں، بالکل نہ گھبرائیں، میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ اس زمانے میں ورقہ ابن نوفل جو ہیں وہ دین نصارہ پہ تھے، یعنی نصرانیت کے دین پہ تھے، اور صحیح دین پہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ماننے والے تھے، یعنی وہ نہ مشرک تھے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بالکل صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت اور دین کے قائل تھے۔ اسی طرح ایک اور تھے ساعدہ، وہ بہت بڑا حکیم تھا، اور اس کے جناب طب اور اس کے اثرات ایسے تھے کہ جنگل کے شیر آگے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، جنگل کے شیر، چیتے، بگیاڑ، جنگل کے جانور، اور ان کو کہتا چلے جاؤ چلے جاؤ، تو کہتا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ تو بی بی خدیجہ کا رشتہ بھی تھا ورقہ ابن نوفل سے، قرابت داری بھی تھی۔ تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس آئیں، اور ورقہ سے کہا کہ حل رأیتا مارا ابن ابن کا، دیکھو تمہارے بھائی کے بیٹے نے کیا چیز دیکھی ہے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ بہرحال گھبرانے کی تو بات کوئی نہیں ہوگی، چونکہ محمد پاک تو ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ غریبوں کے کام آتے۔ جب حضور نے ساری کیفیت، ساری واقعہ سنایا کہ میں ایسے غار میں بیٹھا تھا، ایسی عبادت کر رہا تھا، ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے مجھے یوں کہا، ورقہ سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ جب حضور پاک نے بات ختم کی تو انہوں نے کہا ابشری یا خدیجہ، خدیجہ تمہیں مبارک ہو، ھذا الناموس الاکبر، یہ وہی جبریل ہے الذی نزل علی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام، مبارک ہو، یہ تو تمہارا شوہر جو ہے وہ تو اللہ کا نبی ہے، اس پہ تو وحی اتری۔ ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ علیہ السلام، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا۔ لیکن علماء نے لکھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ پہ اترا تھا۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دین کامل اصل میں موسیٰ علیہ السلام